افغان طالبان کی پاکستان دشمنی اور برطانوی سوویت یونین اور امریکی افواج کو شکست دینے کے دعوے سے متعلق سانوبار انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین اور سابق فورن سیکرٹری اعزاز چودھری نے اپنے تجزیے طالبانز نیو پلوئے میں لکھا ہے کہ حالیہ دورہ بھارت کے دوران افغان عبوری وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ افغانستان نے برطانوی سوویت یونین اور امریکی افواج کو شکست دی تھی۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ افغان طالبان کی حکومت کسی فریب کی دنیا میں جی رہی ہے۔ اعزاز چودھری کے بقول امیر خان متقی کے دعوے سے متعلق اس وقت کے افغان حکمرانوں کو دوسری اینگلو افغان جنگ میں برطانیہ کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں برطانیہ نے افغانستان کو گریٹ گیم کے دوران برطانوی راج اور روسی سلطنت کے درمیان ایک بفر زون میں تبدیل کر دیا تھا۔ عبد الرحمان خان نے برطانیہ کے زیر قبضہ ہندوستان کے ساتھ ڈیورینڈ لائن کو سرحد کے طور پر قبول کیا کہ جس کی توثیق بعد ازاں افغان حکمرانوں نے بھی کی تھی، اور جہاں تک سوویت یونین کا تعلق ہے تو ان کے افغانستان سے انخلا میں امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا اور 1980 کی دہائی میں افغان عوام کو سوویت سے بچایا تھا۔ اسی طرح 2001 سے امریکہ کی افغانستان میں موجودگی جاری رہی کہ جو اس وقت ختم ہوئی کہ جب خود امریکہ نے اگست 2021 میں انخلا کا فیصلہ کیا، کیونکہ امریکی رائے عامہ دور دراز کی جنگوں کے خلاف ہو چکی تھی، جبکہ پاکستان میں طالبان کو جو اسٹریٹجک پناہ حاصل تھی وہ بھی اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اسی طرح اعزاز چودھری نے افغان طالبان کی طرف سے کیے گئے وہ 3 وعدے بھی یاد کروائے کہ جن پر افغان طالبان عمل نہیں کر رہے۔ سب سے اہم وعدہ افغان سرزمین پر دہشت گرد تنظیموں کو کارروائیوں کی اجازت نہ دینے سے متعلق تھا کہ جس پر گزشتہ 4 سالوں میں عمل ہی نہیں ہوا، بلکہ افغان طالبان دھوری پالیسی پر چل رہے ہیں، بھارت کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں کہ جس کا مقصد پاکستان پر دھورا دباؤ ڈالنا ہے۔ پہلا، بھارتی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا دشمن افغانستان کا دوست ہے۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا چکا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیر پا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بڑے سنگین ریزرویشنز ہیں سب کی۔ اسی والے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک موجود ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ارشد ملک صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائیے گا، قطر میں طالبان کا سفارتی دفتر ہے، ملا یعقوب کی نگرانی میں کابل میں ایک ان کا سیاسی دفتر ہے، اسی طرح ایک آئیڈیولوجیکل کور ہے ان کی وچ از جو آپ کے قندھار کے اندر اخندزادہ صاحب کی لیڈرشپ میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے تمام فیکشنز اس معاہدے کے اوپر متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ben, thank you very much for having my opinion on this very important and significant issue. پہلے تو بات یہ تسلیم کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے اور ان کے تعلقاتی خلیج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی بین الاقوامی حیثیت اس طرح تسلیم نہیں کی جا رہی جس طرح کی جانی چاہیے تھی۔ اگرچہ یہ دو طرفہ اعتماد کا فقدان ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو بحیثیت مجموعے خوش آئند قرار دیتے ہیں اور خوش نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب جس بہت امپورٹنٹ پہلو کی طرف آپ نشاندہی فرما رہی ہیں، اس کے ساتھ یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ یہ قبائلی، نظریاتی اور سیاسی اختلافات ان کے ہاں موجود ہیں۔ نہ صرف یہ جو 3 اینٹیٹیز آپ نے بتائیں شاید یہ قندھار کے تو کنٹرول میں ہوں، بٹ ہاؤ اباؤٹ Haqqani group, how about Gulbuddin Hikmat Tayyar, and how about the alliances which are toward vice versa? So I think جب تک کہ ان کی شورا اس پہ کنسنسس نہیں لے آتی تب تک کوئی ٹھوس بات ان کی طرف سے سامنے نہیں آئے گی، although they are right now cornered not only from the peace point of view but also from economical point of view. So we have to look at it from مارشل صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان لیڈرشپ جو ہے ڈیورینڈ لائن کو فرضی قرار دے رہی ہے، سو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیر پا شاید رہ نہ سکے ایز آف رائٹ ناؤ، بیکاز ایک بڑی بنیادی اختلافات ہیں۔ ڈو یو فیل دیٹ آر ڈپلومیسی واز ویک ٹو بگن ود؟ بیکاز یہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور کیا آر وی بینگ سیٹ اپ فار اے گریٹر کنٹروورسی اور اے پرابلم ان کمنگ ڈیز؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، although طالبان نے اس کو اس سنجیدگی سے پہلی دفعہ اناؤنس کرنا شروع کیا، وہ سو کالڈ ڈیورنڈ لائن کے نام سے شروع ہوئے، اب خطے افغان جو کس طرح کا کوئی نام دینا شروع کر دیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت ادارجاتی ڈھانچہ اور کسی مربوط سسٹم کی کمی۔ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، اگر آپ غور کریں تو 1947 سے لے کے آج تک ہر موقع پہ انہوں نے اس کی نفی کی ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جشن پختونستان کی اختراع بھی انہوں نے کی، تو ذہنی طور پہ افغانستان کے لوگوں نے شاید اس کو قبول نہیں کیا تھا، اور میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بھی شاید قبول نہیں کیا تھا۔
लेकिन ये हकीकत है कि पूरे KPK NWFP उस वक्त वो 99% and more they voted in favor of Pakistan. So there's no question on the legitimacy of this Durand line, which was previously decided, and it's a legitimate line. One, आप बात सही करनी है कि ये हमें उस तरफ जरूर धकेलेंगे, लेकिन इनको प्रॉम्प्ट करेगा कोई शख्स, कोई मुल्क, और उसको रोकने के लिए हमें इनके साथ संजीदगी के साथ एंगेज कंटिन्यूसली मजबूत तरीके से रखना पड़ेगा, एक लाहे अमल बनाना पड़ेगा। और इस लाइन को लाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि कतर इज प्रॉब्ली एंड टर्की मे नॉट बी दी ओनली चॉइसेस। We will have to bring in Saudi Arabia. Absolutely, we sir. will have to even bring in United Nations, United States, हाँ. because इनका बहुत बड़ा अलमिया जो है वो इक्तिसादियात के साथ लिंक है। अभी जैसे ही मौसम सरमा आएगा तो ये इक्तिसादी तौर पे फिर आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और फिर हम उस वक्त इनके साथ मजहबी और खूनी और इस्लामी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे, जो बढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। But this is a very dangerous line which you are pointing और out. ये मार्शल साहब, सऊदी अरब का तो आई थिंक गैर मामूली एक इन्फ्लुएंस हो सकता है इस सिचुएशन में, मगर पिछले 4 साल में हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सियासी, सफारती, फौजी आउटरीच भी देखी है, जिसमें हमने देखा है निगरानी मुआहदे हुए हैं, सीज फायर्स हुई हैं, अहम दौरे हैं इसके अंदर। वजारत खारजा के काबुल के 4 अहम तरीन दौरे, वजारत दिफा, सेक्रेटरी ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, ऑल ऑफ देम विजिटेड 5 टाइम्स एंड ओवर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत जॉइंट कोऑर्डिनेशन की 8 मीटिंग्स हुई हैं, 225 बार बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, तकरीबन 850 के करीब एहतजाजी मरासले भिजवाए हैं, 13 डिमाश एम्बेसीज को दिए हैं, मगर फिर भी हमने देखा वी आर हियर वेयर वी आर। सो हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू कि कुछ निकलेगा इस मुआहदे से, वो भी मुस्बत? देखिए, मैं अगर ईमानदारी से पूछे तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव इस लिहाज से नहीं हूं कि ये अपनी बात, हमारी बात को मान लेंगे। हमें इसे जामिया तरीके से मरहलावार सियासी और इक्तिसादी और सफारती लिहाज से इनको एंगेज करके रखना पड़ेगा। मैं ये बात आपकी मानता हूं कि ये चूंकि इनके पास कोई ढांचा नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है, ये खुद अपने आप को इन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनकी धज्जियां उखेड़े जा रहे हैं, उधेड़े जा रहे हैं, तो हमें इनसे कोई खैर की उस लिहाज से तवक्को अभी तो नहीं। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इनके ऊपर सबसे बड़ा जो है, अगर आप देखें ये तुर्कमानिस्तान की तरफ क्यों जाते हैं, इसलिए कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का जिक्र होता है, और वो ये कहते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें। चाइना के पास क्यों जाते हैं कि हमारे ऊपर इन्वेस्ट करें। हिंदुस्तान के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, और अमेरिका को बडग्राम की जब बेस की देने की बारी आती है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी लगा देते हैं। तो इक्तिसादी लिहाज से इनको ट्रैप किया जा सकता है, ऑल्दो ठोस शवाहिद मौजूद हैं, ठोस हकीकतें मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशंस और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सारी स्टडीज मौजूद हैं कि इनके यहाँ दहशतगर्द आमाजगा लिए बैठे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ इक्तिसादी और सफारती प्रेशर्स जो हैं और इंटरनेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि इक्तिसादी और सफारती दबाव ही हल है।